کی. دوسروں نے اس دین سے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو ہے ڈبل روٹی، بیکری والے ہو تو ناراض نہیں ہو میرے ساتھ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، حضور نے ڈبل روٹی کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، جس کو آپ پاؤ کہتے ہیں، میدے کی بنی ہوئی روٹیوں کو کبھی حضور نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. کیوں؟ آج جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بد ہضمی کے لیے تو وہ کہتا ہے میدے کی چیز آپ چھوڑ دیں، بیکری آئٹم کھانا آپ چھوڑ دیں. ناجائز و حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کیا ہے، کیا اسلام ہے، حضور کی تعلیمات کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. بلکہ یہ جو چپاتی ہوتی ہے نا گیہوں کی روٹی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں. اس چپاتی کو بھی جو ہم کھاتے ہیں نا بہت شوق سے، حضور نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا. کیوں؟ حضور کی جو غذا تھی وہ جو کی روٹی تھی، وہ بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی. ہم تو گیہوں کا آٹا بھی چھان کے پکاتے ہیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی. اب آپ کو بتاؤں، آج سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ آٹا بغیر چھنا ہوا ہوگا تو ہضم جلدی ہوگا، اس سے بد ہضمی نہیں ہوگی، اور میدے کی جو چیزیں کھائی جائے گی وہ پیٹ میں جا کے پھول جائے گی اور اس سے بد ہضمی ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تم نے سائنس کی بات کو مانا، آمنہ کے لال کی بات کو نہیں مانا، اس لیے تم پریشانی کا شکار ہو. اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم محبوب خدا کا فرمان مان لیتے تو کبھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز میں پیدل مسجد جائے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ظہر کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، عصر کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، مغرب و عشاء میں پیدل جانے کی بات نہیں کی. حضور نے صرف فجر میں پیدل جانے کی بات کی. جو فجر کی نماز میں پیدل گھر سے چل کے مسجد جائے گا اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا. لوگ نہیں چلے فجر میں، نہیں چلے. جب شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ صبح پیدل چلو تو پھر پیدل چلے. اللہ کی عزت کی قسم، حبیب خدا کے فرمان پر اگر فجر میں پیدل مسجد جاتے تو نہ بلڈ پریشر ہوتا نہ شوگر ہوتا. لوگ آج تمہیں بتا رہے ہیں، آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے تمہیں بتا دیا، تم نے قدر نہیں کی حضور کے فرمان کی. تم نے دیکھو ظہر میں پیدل جا سکتے تھے، نہیں کہا ظہر میں پیدل جانے، عصر میں پیدل جانے کو نہیں کہا، فجر کی قید لگائی. کیوں؟ لیکن نہیں کی، کوئی قدر نہیں. پانی کو 3 سانس میں پیو، پانی کو 3 سانس میں پیو، گٹا گٹ مت پیو. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو پانی 3 سانس میں پیے گا وہ بلڈ پریشر کے مرض سے اور ہارٹ کے مرض سے اور گھٹنوں کے اور جوڑوں کے مرض سے محفوظ ہے. ڈاکٹر کے کہنے پہ مانا، نبی کے کہنے پہ نہیں مانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین کی قدر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مغربی تہذیب کے آگے خود کو سرنڈر کر دیا. وہ جو دیں گے لے لوگے، وہ جو دیں گے لوگے. نبی نے فرمایا تو نہیں لوگے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کو فیشن بنا دیا. انہوں نے گناہ کو فیشن کا نام دے دیا. جب تک ہم گناہ کو گناہ سمجھتے رہے میری قوم کے جوان کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے. جب آپ نے گناہ کو فیشن کا نام دیا تو لوگ گناہ کی طرف جانے لگے. کوئی نہیں چاہتا کہ گناہ کرے، کوئی نہیں چاہتا کہ گناہ کرے. ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، ہر بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ بچ پاتا نہیں. گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن گناہ سے بچ پاتا نہیں. تب گناہ سے بچے کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھو اور اس کا اتنا پرچار کرو اور اس پر اتنی شدت کرو کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلے لوگ گانا سنتے تھے تو چھپ کر سنتے تھے کیونکہ گانا سننا گناہ مانا جاتا تھا. اب لوگ گانا سنتے ہیں ناچتے ناچتے چلتے چلتے سنتے کانوں میں ایئر فون لگا کے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کا نام فیشن. جس کے کان میں ایئر فون ہے یا وہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کان پر جس کو آپ بلوٹوتھ کہتے ہیں
اور شوق سے لوگ، مجھے تو کبھی اچانک نظر پڑے تو یوں لگتا ہے کہ کہیں کسی اس کے کان پہ کیڑا تو نہیں بٹھا لیا اس نے، لیکن بہرحال کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بات صرف تہذیب کی کر رہا ہوں۔ کانوں میں ایئر فون لگائے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں زمین کا انسان ہوں، ٹی شرٹ پہنا ہو، جینس پہنا ہو اور کان میں ایئر فون لگاؤ تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں زمین کا انسان ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سدرہ سے اترا ہوں معاذ اللہ، یا عرش کی بلندیوں سے نازل، وہ اپنے آپ کو زمین کا سمجھتا ہی نہیں۔ اور اگر اس پر بائک کوئی قیمتی نیچے ہو تو اور بھی پھر اس کا جو ہے وہ وزن بڑھتا ہے اس پر۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ ایک مفکر نے بہت اچھی بات بتائی، ذمہ دار ہم ہیں گناہوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم نے کسی کو غریب اور مفلس بتانا چاہا تو داڑھی اور ٹوپی میں بتایا۔ ایک آسان سی بات، بہت دھیان دینا، میری مائیں اور بہنیں بھی ہوگی، آپ داڑھی کو بدنام پہلے مسلمان نے کیا، داڑھی والوں کو دہشت گرد، جب لفظ دہشت گرد کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں تھی تب سے مسلمان داڑھی والوں کو دہشت گرد بتا رہے تھے لاشعوری طور پہ۔ وہ کیسے؟ دھیان دیں آپ، اپنا جب بھی کوئی بچہ گود میں ہو اور وہ روئے تو ہم بغیر داڑھی والے کو بتا کے نہیں کہتے کہ انکل ماریں گے، ہم دھیان دے رہے ہیں آپ میری بات پہ، اس پہ جتنا روک کم ہے، ہم بغیر داڑھی والے کو بتا کے نہیں کہتے کہ انکل ماریں گے، ہم داڑھی والے کو بتا کہتے ہیں اور بابا مارے گا تجھے، اور بابا اٹھا کے لے جائے گا تجھے۔ یعنی مسلمان اپنے بچے کو بچپن سے اس کے دماغ میں یہ فکر ڈال رہا ہے کہ جو پینٹ شرٹ اور داڑھی پہ ہوتا ہے وہ نہیں مارتا، جو کرتے پاجامے پر ٹوپی پہ داڑھی والا ہوتا ہے وہ مارتا ہے۔ تو اب یہ بچہ جس کے ذہن میں ایک فکر آئی، ماں نے ڈالا، باپ نے ڈالا، کسی اور نے نہیں، اور وہ بھی کس ماں باپ نے؟ مسلمان ماں نے، مسلمان باپ نے۔ اب وہ بچہ جب جوان ہوگا تو یہ فکر پرورش پائے گی کہ یہ داڑھی والا تو مارنے والا ہے، یہ داڑھی والا تو ڈرانے والا ہے، تو کیا وہ جوان ہو کر کے خاک داڑھی رکھے گا؟ حالات کس نے بد خراب کیے؟ دشمنوں کو دوش دینے والوں، ذمہ دار اسلامی تہذیب کا مذاق اڑوانے کے تم ہو، مسلمان ہے۔ ورنہ ایک وقت ہماری فکر کیا تھی، ہمارا کلچر کیا تھا، ہمارا معاشرہ کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، قیامت تک کے دنیا فخر کرے گی صلاح الدین پر، صلاح الدین ایوب کے بیٹے صلاح الدین پر، غوث الاعظم دستگیر کے مرید صلاح الدین پر، فاتح بیت المقدس صلاح الدین پر دنیا فخر کرے گی، اس جوان پر۔ یہ جوان بیت المقدس کا فاتح ہوا، لوگ اس کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ یہ اپنے گھر کے آنگن میں گارڈن تھا، باغ، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے صلاح الدین ایوبی، کھیل رہے تھے۔ ہمارے کھیل کود کی ممانعت نہیں ہے، اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے دنیا کا کوئی مذہب انجوائے کی اجازت اتنی نہیں دیتا۔ اصل میں اسلام کے ساتھ کیا حادثہ ہوا پتہ ہے؟ ایک اسلام بیزار لوگ جنہوں نے حد سے زیادہ آزادی چاہی اور وہ اسلام سے دور ہو گئے، اور ایک ہے سو کارڈ متقی لوگ، سمجھے آپ، اوور متقی، مصنوعی متقی، دکھاوے کے متقی۔ انہوں نے اسلام کو اتنا مشکل کیا کہ جو آزادی چاہتے تھے اپنی مرضی کی وہ تم آزاد ہو گئے مرضی سے، اور جو تنگ کرنا چاہتے تھے اپنی مرضی سے
انہوں نے تنگ کر دیا، یہاں تک کہ مسکرانے پہ بھی پابندی لگا دی، اور گردن کو جھکا کر منہ پھلا کر کے آنکھیں پسار کر کے بیٹھنا، اسی کو انہوں نے تقوی سمجھا۔ یہ کوئی تقوی نہیں ہے، دقیانوسیت ہے۔ تقوی گردن میں نہیں ہے، تقوی تسبیح میں نہیں ہے، تقوی لمبی داڑھیوں میں نہیں ہے، صرف التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ اگر دل میں خدا کی خشیت ہے اور تیرا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہے تو تو متقی ہے، اس لیے کہ حضور سے زیادہ مسکرانے والا روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ مسکرانا تقوی کے خلاف نہیں، کھیلنا بھی تقوی کے خلاف نہیں۔ کوئی کھیل جس کی اسلام اجازت دیتا ہو تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے بچے کھیل رہے تھے، کچھ نئے مسلم آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں۔ فرمایا کھیلنے دو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے مذہب کے اندر رہبانیت نہیں ہے، ہم عبادت کے وقت عبادت کرتے ہیں اور کھیل کے وقت جائز کھیل کی اجازت بھی دیتے ہیں۔